حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ اس کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعد کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر گئے، انہوں نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا اپنا نام بتایا تو اندر ایک لخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولیں عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورۃ طٰہٰ تھی، ان کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت و حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے، بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی۔ جمعرات کی روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ انہیں دار الارقم لے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ یہ بات سن کر دوسروں کو بتائی گئی، دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے کر دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت دی، پھر وہ دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، اللہ کے راستے کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کر لو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی الفاظ سنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے، اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کی گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا۔ عتبہ بن رابعہ آپ سے چھپا، لیکن آپ نے ان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر کسی کو اس طرح بڑھنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی بات چھپ کر نہیں کریں گے۔ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار الارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے، وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ عمر وہ بہادر نوجوان تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔